مثل این ضیافتی ندیدم به عالم میهمانی خدا، میزبانی حسین. سر سال ما رمضونه، خدا با دست حسین روزی رسونه. گریه های پای مناجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. صلوات پڑھے محمد اور کل ہم نے ایک فہرست بیان کی تھی اور ترتیب جو مواقف تھے یا جو اصطلاحات معذرت کے ساتھ جو اصطلاحات رائج ہیں قیامت کے حوالے سے، مثلا نام عمل، حساب و کتاب، صراط، میزان، جہنم، گواہان، اس سال ایک خلاصہ ایک فہرست وار آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا. آج ترتیب اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ قیامت سے اٹھائے جانے کے بعد سب سے پہلے انسان کو اس کا نامہ عمل پیش کیا جائے گا. اور کل اشارہ کیا تھا کہ اس سے مراد کیا ہے. نامہ عمل سے مراد کوئی لکھی ہوئی کتاب یا کاغذ نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے قرآن مجید کی یہ آیہ مجید ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اسے ایسے پائیں گے کہ جیسے وہ ابھی اعمال انجام دے رہے ہیں. جو 70 سال 80 سال جو اعمال انجام دیے ہیں وہ اس کو ایسے سامنے حاضر پائیں گے کہ جس کا پھر انسان انکار نہیں کر سکتا. ابھی میں کل بیعت کیا تھا، ابھی میں بات آپ سے کر رہا ہوں تو میں اپنی باتوں کا انکار نہیں کر سکتا. ابھی میں کوئی کام کر رہا ہوں میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، سامنے میں انجام دے رہا ہوں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس وقت بھی ایسے ہی اعمال ہیں. نام عمل سے مراد جو دیا جائے گا وہ ایسے ہے. اور وہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہر عمل، ہر لفظ جو بولا ہے، جو کام کیا ہے، جو آنکھ کا اشارہ، حتیٰ افکار، نیتیں یا وہ صفات جو صفات باطنیہ ہیں، یہ بھی واضح ہوگا، یہ بھی نام اعمال میں شامل ہے. افکار، نیت، یعنی واقعی یہ رسوائی ہے کہ اتنا دقیق. اس لیے وہ بول کے کہ یقولون یا ویلتنا، وہ کہیں گے کہہ رہے ہائے ہماری رسوائی، ہائے ہماری ہلاکت.
یہ کیسا نام عمل ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. دیکھو ہر چیز جو انسان سے صادر ہوتی ہے، عمل بھی صادر ہوتا ہے، نیت بھی صادر ہوتی ہے، فکر بھی صادر ہوتی ہے، سوچ فکر، بس یہ ساری چیزیں ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور یہ اس دن حاضر ہوں گی. پھر کہا جائے گا، کل بیعت کیا تھا، پھر کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ. سورہ اسراء پر پڑھ اب اپنا نام اعمال. اب پڑھنے سے مراد کیا ابھی بیان کرتا ہوں کہ اقرا پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنے حساب کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کسی مترجم کی ضرورت نہیں، تو خود اب اپنا اعمال گویا کہ کر رہا ہے. یہ روایت اس حوالے سے کہ یہ یہاں سے پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی تحریر ہے، کوئی کاغذ پہ چیز لکھی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھو، یعنی یاد دہانی. یعنی آپ کیا کرو، وہ تذکر نہیں ہوتا، یاد دہانی ہے. یاد کرو، اب وہ سارے اعمال تمہارے سامنے آ رہے ہیں جو کیا ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے اس حوالے سے، فرمایا بس اقرا سے مطلب پڑھنا نہیں، یعنی یاد دہانی. اب وہ سارے اعمال تم جو کیے تھے اب اس کو یاد کرو بڑی آنکھوں کے سامنے. چھٹے امام فرماتے ہیں زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی قدم ایسا نہیں کہ جسے کہیں پہ آپ نے رکھا ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جو تم نے بولا ہو مگر یہ سب کے سب حاضر ہوں گے، سب کے سب. کَأَنَّهُ فَعَلَهُ تِلْكَ، گویا یہ ابھی وہ لفظ جو اس نے اس دنیا میں کہا تھا، اس دنیا میں جو ابھی ہم کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں بے پرواہی میں، لاپرواہی میں. خدا شاید انسان تھوڑا سا اس پہ غور کرے تو آدمی بولے ہی نہیں. اگر اس پہ یقین آ جائے نا، ہمیں یقین آ جائے، بولے ہی نہیں، کسی سے بات تک نہ کرے. اس لیے ہستیاں محزون کیوں رہتی تھی؟ ہستیاں محزون، غم زدہ جیسے، کیوں؟ ان کے سامنے تھی، وہ ایسی تھی جیسے دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ تھا کیا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ اہل معرفت ہستیاں محزون رہتی ہیں. آسان نہیں ہے. ہم جو پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے رہتے، کیا کیا بولتے رہتے، کیا کیا مثلا صفات ہمارے اندر، باطنی صفات. بہرحال فقط کہا، عرض کیا آپ کی خدمت میں، فقط اعمال ظاہری نہیں، باطنی اعمال، وہ نیت، وہ فکر، یا صفات باطنی، حسد ممکن ہم ظاہر نہ کریں. حسد ویسے فقہی اعتبار سے کہ ظاہر کرو گے تو پھر اس کا مسئلہ، لیکن حسد باطنی خود چیز بری صفت ہے، یہ بھی اس دن ظاہر ہوگی. حتی افکار، اللہ اکبر، بس ہر وہ چیز، کیونکہ فکر بھی صادر ہوتی، ہر وہ چیز جو انسان سے صادر ہے وہ مجسم ہے. یہ روایت، ایک شخص نے امام کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا کیا فرشتے ہماری نیتوں سے بھی آگاہ ہیں؟ یہ جو فرشتے ہیں، یہ کرامن کاتبین، یہ جو ہمارے اعمال، کیا ہماری نیتوں سے آگاہ ہیں؟ یہ امام نے فرمایا ہاں، وہ فرشتے جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں. راوی نے پوچھا کس طرح مولا؟ ہماری اچھی اور بری نیت سے کیسے وہ آگاہ ہوتے ہیں، کس طرح؟ امام نے فرمایا کیا گندی بو اور اچھی بو ایک جیسی ہے؟ یعنی ایک بدبو ہے، ایک اچھی خوشبو ہے، کیا ایک جیسی ہے؟ ریح الکنیف و ریح الطیب سواء، ایک جیسی ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، ایک جیسی تو نہیں ہے، ظاہر بدبو سے آدمی بھاگتا ہے، خوشبو کو پسند کرتا ہے. امام نے فرمایا جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، کی نیت کرتا ہے، معذرت، نیک کام کی نیت کرتا ہے، عمل انجام نہیں دیا،
تو اس کی سانس یا اس کے نفس سے خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبودار ہے۔ اور اگر برے کام کی نیت کی ہے وہ برے بدبو نکلتی ہے۔ یہ مادی ہے نا، ہم نہیں سمجھ آتی اس کی، فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، فرشتے اس بدبو اور اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اس نیت کی وجہ سے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی کس کام کی نیت کر رہا ہے، ابھی کس کام کی نیت کر رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ بس بنابراین ہماری نیتوں سے بھی آگاہ ہے، نام عمل میں نیتیں بھی ہیں۔ اب جو کرامن کاتبین جسے کہا جاتا ہے وہ لکھتے ہیں، آگے بیان کریں گے کہ لکھنے سے کیا، یہاں پہ بھی لکھنے سے قلم سے لکھنا نہیں ہے، ثبت کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ عمل کو محفوظ کرنے کو ثبت کہا جاتا ہے۔ قلم سے لکھنے کو بھی ہے، لیکن یہاں پہ کرامن کاتبین قلم سے لکھنے کی بات نہیں ہے، ثبت کرنا، محفوظ کرنے والی بات ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات ہے، آپ نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ ایسے جن کو بائیں ہاتھ، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال۔ یہ ایک بات ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ آیہ قرآن ہے، یہ سورہ الحاقہ کی آیات چند آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھو پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اصحاب الشمال اور اصحاب یمین سے مراد کیا ہے۔ دیکھنا جو ہمارے ذہن میں شاید وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے عرض کر دیا نام اعمال کی کتابی صورت میں تو نہیں ہے کہ جسے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے، کتابی صورت میں ہے ہی نہیں۔ لہذا کیا مراد ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کیا فرمانا چاہتا ہے؟ مثلا سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ بس جس کا نام اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو، جو اسے پریشانی نہیں ہے، اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ دکھاتا پھرے گا، لو جی پڑھو میرا نام اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، تو ایک دل پسند زندگی پہ گزارے گا۔ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، بلند و بالا جنت میں جس کے میوے قریب ہوں گے، دسترس میں ہوں گے، جس کے پھل۔ کلو، اسے کہا جائے گا کلو وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لاتے رہے ہو، اب کھاؤ عیش کرو۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں، ابھی ہم دائیں ہاتھ ہی ترجمہ کر رہے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث بھی البتہ وہ لکھا ہے کہ یہ لوگ مریں گے نہیں، موت انہیں نہیں آئے گی، صحت مند زندگی گزاریں گے، جو جنت میں چلے گئے، بیماری نہیں ہوگی، ناز و نعمت میں رہیں گے، کبھی کوئی تنگی نہیں ہوگی، جوان رہیں گے، ہمیشہ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا دوسرے قسم کے لوگ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ اس کل بھی یاد کر رہا تھا کہ نام اعمال منتشر ہے، رسوائی کی بات تو یہ ہے نا، نام اعمال منتشر ہے، اوپن ہے، مخفی نہیں ہے۔ وہاں پہ مخفی والی چیزیں نہیں ہے، اس دنیا میں تھا جو مخفی رکھا ہے ہم نے، وہاں پہ نہیں ہے۔ جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، وہ حسرت کرے گا۔ یا لیتها کانت القاضیہ، کاش، وہ کہے گا کاش موت میرا کام تمام کر گئی ہوتی۔
رسوائی کی بات ہے. کہتے کاش میری موت نے مجھے ختم کر تباہ و برباد کر دیا تھا. ما اغنا انی مالیا، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں پہنچایا. حالانکہ انی سلطانیہ، میرا اقتدار نابود ہو گیا. میں جو اس دنیا میں بڑا بادشاہ تھا، اقتدار رکھتا تھا، حکومت رکھتا تھا، طاقتور تھا، کہاں گیا؟ نہ مال نے نفع پہنچایا، نہ اقتدار نے نفع پہنچایا. بس بنابراین ان آیات میں، سورہ الحاقہ کی آیات میں، سورہ واقعہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ. یہ تعبیر قرآن میں آپ نے پڑھی ہے. مراد کیا ہے؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں اصحاب یمین سے؟ کہ واقعہ دائیں ہاتھ، ہم پہلے کہہ چکے ہیں نام اعمال کتابی صورت میں تو ہے ہی نہیں. کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ آپ کو ہاتھ میں دی جائے گی، دائیں ہاتھ میں دی جائے یا بائیں ہاتھ میں دی جائے. بس کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے قرآن؟ ذرا اس بات پہ ذرا غور کرنا. یہ جو ہم جس دنیا میں بھی رہ رہے ہیں، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم کے دو طرف ہیں. ایک طرف بالا ہے جسے عالم ملکوت ہے، ملکوت اعلیٰ، جو ہماری نظروں سے اوجل ہے، جو غیب ہے، اسے کہتے ہیں ملکوت. یہ عالم ملک ہے، یہ عالم ناسوت ہے. ایک عالم ملکوت ہے کہ جو ہماری نظروں سے کیا ہے، اوجل ہے، ہمیں نہیں پتا وہاں کے کیا حالات، مجردات کا عالم بالا. اسی طرح ایک اور عالم ملکوت ہے جو عالم اسفل ہے. یہ اسفل سے مطلب کیا؟ یعنی وہ بھی ہماری نظروں سے اوجل ہے، بس ہم درمیان میں ہیں. توجہ ذرا کرنا. ایک عالم ملکوت بالا ہے جو اوپر ہے، ایک عالم ملکوت اسفل ہے جو نیچے ہے. اگر قابل قبول تھی عالم بالا میں چلی گئی، اگر نہیں تھی ریاکاری شامل تھی یا ویسی ناقصی عبادت تھی، ممکن ہے کہیں اور چلی گئی، عالم سجین میں چلی گئی. بس بنابری جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں، یا عالم بالا، عالم ملکوت جہاں پہ ارواح طیبہ رہتی ہیں، مجردات وہاں پہ چلی جاتی ہیں. اسے کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کی سورہ مطففین میں فرماتا ہے ان کتاب الابرار لفی علیین. نیک لوگوں کے اعمال کہاں ہیں؟ اعلی علیین میں. بس وہاں پہ محفوظ ہے. بس ہمارا جو عمل ہم نے انجام دیا ہے، یا وہ چلا گیا عالم بالا، اور اس کے مقابلے جو برے اعمال ہیں، گناہ کیا ہے کسی نے، یا فاسد عقیدے کا اظہار کر دیا ہے، یہ کہاں ہے؟ یہی سورہ مطففین نے فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین. فاجروں، گناہگاروں کے اعمال کہاں پہ ہیں؟ سجین میں، جسے اسفل سافلین بھی کہا جاتا ہے. بس ہم درمیان میں ہیں. توجہ ذرا کرنا. میں وہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال یا اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ کو بتا رہا ہوں. ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ، ایسی چیز ہی نہیں ہے. کوئی کتاب ہی نہیں تھی، کہ کوئی تحریر نہیں تھی جیسے آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا. نام اعمال کے میں نے کہا وہ جیسے عمل کر رہے ہیں ویسے آپ وہ اعمال آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اچھا، بس یہ صورتیں ہیں عمل کی، یہ وہ حقائق کے عمل ہیں جو اوپر چلے جاتے ہیں اگر نیک ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو کہاں؟ لفی سجین، اسفل سافلین میں چلے جاتے ہیں. اور قرآن کی ایک اور بھی آیت ہے سورہ فاطر میں ارشاد فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. پاکیزہ کلمات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کرتے ہیں. بس ہمارا ہر نیک عمل کہاں جاتا ہے؟ عالم بالا. برا عمل کہاں جاتا ہے؟ سجین، اسفل، وہ ملکوت اسفل میں. دو جہتیں ہو گئی، دو جہتیں. اب اس دنیا میں جب ہم عمل صالح انجام دیتے ہیں، اوپر چلا گیا اور وہ دوسرا نیچے. جب قیامت کا دن ہوگا عالم محشر میں، یہ جو کہتا ہے دائیں طرف اصحاب یمین یعنی یمن،
یمن یعنی بابرکت، باعث رحمت، عالم بالا باعث برکت و یمن ہے، رحمت الہی ہے وہاں پر۔ اگر آپ کا وہ عمل عالم بالا میں گیا تھا اور عالم محشر میں اب آپ کی طرف لٹایا جا رہا ہے، اگر عالم بالا سے آپ کی طرف آیا ہے وہ اصحاب یمین ہے، وہ یمن ہے، اس میں برکت ہے۔ یمن یعنی برکت، رحمت الہی۔ اگر وہ عمل جو ہم نے اس دنیا میں انجام دیا تھا وہ سجین میں چلا گیا تھا، اب جب عالم محشر میں آ رہا ہے، اگر وہ عمل اس ارواح خبیثہ جہاں پہ تھی سجین سے آیا ہے، جیسے کہ اصحاب شمال، بس اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین دایاں ہاتھ کی بات نہیں ہے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، بس عمل ہمارا ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ آج جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، جو لفظ بھی بول رہے ہیں، جو باتیں بھی کر رہے ہیں، جو کام بھی کر رہے ہیں، جو قدم بھی اٹھا رہے ہیں، سارے کے سارے جا رہے ہیں اپنی اپنی منزل کی طرف، جہاں جیسا عمل ویسی منزل۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس دنیا میں ہی، ایسے لوگ موجود تھے جس دنیا میں ہی اس عمل کی اس حقیقی صورت کو دیکھ لیتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں اس حقیقی صورت کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا وہ شہید مطاری نے اس کو واقعے کو لکھا اپنے استاد سے ذکر، استاد مرزا علی آغا شیرازی۔ شہید مطاری لکھتا ہے کہ میں نے بندگی اگر سیکھی ہے نا اپنے رب کی، ان سے سیکھی۔ ایسے عالم استاد تھے ان کی، شہید مطاری کی، کہتے ہیں میں نے کہ بندگی اللہ کی کرنا سیکھی ہے اپنے استاد سے سیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ درس میں آئے استاد، اور درس دینے آئے تو گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے، یعنی اتنا رو رہے تھے کہ ہچکی بند ہی نہیں ہو رہی تھی، مسلسل۔ طلاب بھی پیچھے، شاگرد بھی حیران تھے کہ آج قبلہ صاحب کیا ہوا، کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ شہید مطاری کہتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر بعد آرام آیا، ہم نے پوچھا قبلہ کیا ہوا ہے، کہا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، سچا خواب، کہ خواب میں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، اور جب مجھے قبر میں رکھ رہے ہیں تو ایک خطرناک کتا بھی میرے ساتھ قبر میں داخل ہوا ہے۔ اب ملاحظہ فرما ذرا، ایک عالم، ایک عارف، ایک جس سے شہید مطاری کہہ رہے بندگی میں نے اس سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو ہی مجھے قبر میں رکھا، میں اسی عالم خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ ایک کتا بھی، خطرناک خوفناک قسم کا کتا بھی میرے ساتھ قبر میں داخل ہوا ہے۔ کہتے کہ علی سید علی شیرازی نے کہا جانتے ہو وہ کتا کیا تھا؟ اپنے شاگردوں سے کہ جانتے ہو؟ کہتے وہ کتا وہ تھا جو میں کبھی تم پہ، یا ویسے غصہ جو یا غضبناک حالت میں ہوتا تھا، وہ کتا تھا۔ یہ ہے مجسم، یہ ہے اس کی صورت، حقیقی صورت، کہ جو غضبناک ہو اور اس کی مجسمہ صورت یہ ہے۔ فرمایا اسی وقت کہتے ہیں میں عالم خواب میں توسل کیا سید ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، کیونکہ بڑی محبت کرتا تھا امام حسین سے، اور وہ پھر وہ غائب ہو گیا۔ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عمل کی ایک حقیقت ہے، ایک صورت ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے، پیغمبر گرامی اسلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرماتے کہ اچانک آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اچانک آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا ہے؟ کہنے لگے آج جہنم کی تہ میں ایک پتھر جو اس کے کنارے پہ موجود تھا وہ گر رہا تھا، جہنم کے کنارے پہ ایک پتھر تھا، آج وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، 70 سال لگے ہیں اسے، 70 سال یہ جہنم کے کنارے پہ پتھر گرا ہے، وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے 70 سال۔ جو ہی یہ بات کر رہے تھے تو ساتھ میں جو ایک گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب اصحاب کو
پتا کیا ہوا ہے، کیوں وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں، تو پتا چلا کہ ایک مشرک مارا گیا ہے، ایک مشرک مر گیا ہے، ایک کافر مر گیا ہے، اس کی عمر تھی 70 سال. اب ذرا ملاحظہ کرو، اس کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال. وہ انسان ظاہری طور پہ انسان تھا، حقیقت میں وہ جامد تھا، پتھر تھا، جو جمادات میں شمار ہوتا تھا، اس کو وہ انسان تھا ہی نہیں. پیغمبر اس انسان کی اصلی صورت کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ 70 سال سے یہ جہنم کے گرے میں گر رہا تھا، آج مر گیا، تہ تک پہنچ گیا ہے، جہنم کی تہ میں پہنچ گیا ہے 70 سال سے. بس یہ جو اعمال ہیں، اعمال یا اوپر جاتے ہیں یا نیچے. قیامت کے دن عالم محشر میں یہ اعمال جب انسان کے سامنے پیش ہوں گے، جو اوپر سے آئیں گے اسے کہیں گے اصحاب الیمین، جو عالم بالا سے، ملکوت سے، ارواح طیبہ سے، مجردات میں سے آئیں گے اسے کہیں گے اصحاب الیمین، اور جو عالم اسفل سے آئیں گے اسے کہیں گے اصحاب شمال یا مشعمہ یعنی نحوست. شوم کہتے ہیں، شوم یعنی نحوست والا، نفرت انگیز. بہرحال یہ ہمارے عمل کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، صورت ہے. بس اس سے کبھی یہ نہ کہنا کہ صاحب دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام عمل دیا. نام عمل کوئی کتاب کا نام نہیں، نام عمل خود حاضر ہے قیامت کے دن، محشر کے دن، جیسا اس دنیا میں وہ جیسا کر رہا ہے ابھی، اور یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک روایت ہے کہ فرض کریں ایک شخص نے ایک عمل صالح انجام دیا، عمل صالح انجام دینے کے بعد وہ عمل کہاں چلے گا؟ اعلی علیین میں. اب یہ ریاکاری کرتا ہے، جسے نماز شب پڑھی ہے، نماز شب پڑھ کے اس کا عمل اعلی علیین میں چلا گیا، اب دن چڑھا ہے، اس نے بتانا شروع کر دیا ہے، یا کسی کو صدقہ دیا، انفاق کیا ہے، خیرات کی ہے، اس نے جگہ جگہ پہ اپنا کیا کر دیا؟ ریاکاری، بتانا شروع کر دیا. روایت کہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا کرو، یہ جو عمل اس کا اوپر آیا ہے، اس نے کیونکہ ریاکاری، اس کے عمل کا ثواب کم کر دو. اس کا پہلے مخفی کیا تھا اس نے عمل، مخفی عمل کا ثواب زیادہ تھا، اب اس کا اجر اس عمل کی طرح کر دو جو انسان آشکارا انجام دیتا ہے، بس اس کا اجر کیا ہو جائے گا؟ کم. اگر پھر بھی یہ ریاکاری کرتا ہے، اپنے عمل کو پھر بھی لوگوں کے سامنے بار بار بیان کرتا ہے، وہ نیک عمل گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اب وہاں پہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ اعلی علیین میں رہتا ہی نہیں ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سجین میں. ایسا بھی ہے اور الٹ بھی ہے، سجین سے عمل اعلی علیین تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، گناہ کیا ہے، انسان توبہ کر لے، کہتے ہیں توبہ فوری توبہ کرو، فوری. وہ فرشتہ جو نیک اعمال کو اوپر لے کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں دائیں طرف سے تشبیہ دی جاتی. جو برے اعمال مثلا لکھے جاتے ہیں اور سجین میں جاتے ہیں اسفل سافلین، وہ اسے کہتے ہیں بائیں طرف والا فرشتہ جو ہے وہ اس کو وہ لکھتا ہے. بس اس سے یہ بھی چیز جو ہے وہ واضح ہوگی. اور پھر ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اچھا آپ ذرا قرآن کی آیت میں دیکھو، رقیب و عتید نہیں ہے، رقیب عتید ہے، واو نہیں ہے درمیان میں، واو نہیں، اس کا مطلب ایک چیز ہے. یہ دونوں فرشتے الگ الگ نہیں ہیں، رقیب، ایک کو رقیب کہا جائے، ایک کو، دونوں رقیب اور عتید ہیں. جو نیکیوں والا ہے وہ بھی رقیب و عتید ہے، یعنی محافظ نگران بھی، اور آمادہ بھی. عتید یعنی آمادہ، اور رقیب یعنی ناظر. ہر آمادہ کا مطلب ہے کہ سوئے نہیں ہیں، یہ غافل نہیں ہیں، یہ سوتے نہیں ہیں، ہر ٹائم 24 گھنٹے یہ تیار ہے لکھنے کے لیے. اور یہ بھی لکھتے نہیں ہیں، ثبت کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اس عمل کی صورت کو. لکھنے کی بات کوئی نہیں،
کاتب کرامن کاتبین، کاتب یعنی ثبت کرنا، کہاں پہ کہیں پہ قلم کی بات ہی قلم سے لکھتے، اس عمل کی صورت کو حقیقت کو کیا کر لیتے ہیں محفوظ، وہ پھر عالم بالا اگر نیک عمل تو عالم بالا کی طرف دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت بس آپ کی زحمت مک بڑی زبردست روایت ہے پیغمبر گرامی اسلام سے، کیونکہ میں جلدی جلدی بیان کروں ٹائم بھی قریب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں موت کے وقت یہ دو فرشتے جو ہے نا موت کے وقت اس شخص سے گفتگو کرتے ہیں، دو فرشتے جو بچپن سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال کو لکھنے والے رقیب و عتید دونوں فرشتے کرامن کاتبین، جب انسان مرتا ہے کیونکہ اب انہوں نے اس سے جدا ہو جانا ہے، اس سے الگ ہو جانا ہے، پیغمبر نے فرمایا اگر یہ شخص نیک تھا تو اس سے پتہ فرشتے کیا کہتے ہیں، فرشتے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اس عرصہ مدت میں ہم جو تمہارے ساتھ رہے ہیں، یہ مخاطب ہو رہے ہیں مرنے والے کو، ہم جو تمہارے ساتھ اتنا 70 سال 80 سال جتنی بھی تمہاری عمر تھی تمہارے ہم جو ساتھ رہے ہیں، ہم نے نیکی اور خوبی کے علاوہ تم سے کچھ نہیں دیکھا، یہ وہ فرشتے اس مخاطب ہے، تم نے کتنے نیک اعمال انجام دیے ہیں، تمہاری زبان سے کتنی خوبیاں نکلی ہیں، کتنی اچھائیاں تمہاری زبان سے ادا ہوئی ہیں، تم نے ہمیں کتنی اچھی اچھی مجالس میں لے کے گئے ہو، بری محافل میں آپ لے کے نہیں گئے ہمیں، یہ فرشتے اس مرنے والے سے جس کو چھوڑ کے اب جا رہے ہیں، تم ہمیں گناہ اور معصیت کی مجالس میں نہیں لے کے گئے، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دو فرشتے کہ فَنَحْنُ الْيَوْمَ عَلَى مَا تُحِبُّهُ وَشُفَعَاءٌ إِلَى رَبِّكَ، آج ہم تمہارے ساتھ ویسا سلوک کریں گے جیسا تم چاہتے ہو، اور ہم تمہارے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک، ہم تمہارے گواہ بن کے جائیں گے اللہ کے پاس، یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، اس سے کوئی گناہ زندگی